بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی 12 سالہ بچے کے بارے میں ہے، جو اگر ایک رات کسی پانچ عورت کے ساتھ سو جاتا تو وہ حاملہ ہو جاتی، اور اسی طرح ہر رات وہ کسی نہ کسی پانچ عورت کے بستر پر ہوتا۔ ہر پانچ عورت یہی سوچتی کہ ایک 12 سالہ بچے کو اپنے ساتھ بستر پر سلانا کون سی مشکل بات ہے، اور وہ بھی اس وقت جب اس کے بدلے اس کی گود بھر سکتی ہے۔ مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات بھر وہ بچہ کیا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ سونے سے عورت کس طرح حاملہ ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، میرا سگا بھائی تھا، لیکن میں خود بھی اس بات سے انجان تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اور پھر ایک رات اولاد کی خاطر میں بھی اپنا منہ چھپائے اس کے ساتھ سو گئی، اور جو کچھ ہوا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح میرے بھائی کے ساتھ سونے سے میں حاملہ ہو گئی۔ دراصل میرا شمار بھی انہی عورتوں میں ہوتا تھا جنہیں اولاد کی تمنا پریشان کر دیتی ہے۔ میری شادی کو 7 مہینے ہونے والے تھے اور اب تک میں حاملہ نہیں ہو سکی تھی۔ 7 مہینے یوں تو کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کا شوہر ہر بات پر آپ کو اس بات کا احساس دلائے کہ آپ ابھی تک امید سے نہیں ہو سکی ہیں، تو ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شادی کے دوسرے مہینے سے ہی میرے شوہر رمضان نے مجھ پر اولاد کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ میں بار بار اسے یہ سمجھا کر تھک گئی تھی کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، اولاد ہونا یا نہ ہونا انسان کے ہاتھ میں نہیں، یہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے رمضان نے یہ شادی ہمارے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے کی ہے۔ میری ساس بھی رمضان سے 4 ہاتھ آگے تھی، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے مجھ سے یہی سوال کرتی کہ صنم خوشخبری کب سنائے گی، اپنے بھائی کو ہی ساتھ سلا لے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں شرم سے زمین میں گڑ جاؤں گی۔ وہ بڑی بے شرمی سے مجھے شوہر سے صحیح تعلق قائم کرنے کے طریقے بتاتی، ان میں شرمندگی سے نظر بھی نہ اٹھا پاتی۔ کوئی ساس اپنی بہو سے ایسی باتیں کیسے کر سکتی تھی، لیکن میری جاہل ساس کو بالکل حیا نہیں تھی۔ 15 سال کی عمر میں میرے ابا نے مجھے رمضان کے ساتھ اس لیے رخصت کر دیا تھا کیونکہ ہماری اماں حیات نہیں تھیں، اور ابا کو لگتا تھا کہ ایک جوان بیٹی کو زیادہ عرصہ گھر رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ابا نے جھٹ پٹ ایک جاہل اور گنوار گھرانے میں مجھے رخصت کر دیا، میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری اس قدر جھٹ پٹ شادی کیوں کی گئی ہے۔ رمضان ہر وقت یہی کہتا کہ وہ میری وجہ سے اپنے دوستوں سے نظر نہیں ملا پاتا۔ اس کے دوست کہتے ہیں کہ میں نے شادی کے بعد مردانگی والا کوئی کام کیا ہی نہیں تو بچہ کیسے ہوگا۔ رمضان اور اس کے دوستوں کی گھٹیا ذہنیت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں حاملہ ہو جاتی اور سب کا منہ بند ہو جاتا۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر میں قریبی سرکاری ہسپتال چلی گئی، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیا کہ بی بی ابھی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا، تم کہاں علاج و معالجے کے چکر میں پڑ رہی ہو، گھر جا کر سکون کا سانس لو۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ابا سے کہتی کہ ایک رات کے لیے وہ سائم کو میرے گھر بھیج دیں، شاید اسے اپنے ساتھ بستر پر سلا کر ہی مجھے حاملہ ہونا تھا۔ آج سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے نہیں سوچی تھی کیونکہ مجھے یہ سوچ کر ہی شرم آتی تھی کہ میں ابا سے یہ بات کیسے کروں گی۔ دراصل میرا بھائی ایک کرامتی بچہ تھا جسے خدا نے خاص تحفے سے نوازا تھا، اور جس بانجھ عورت کے گھر جا کر اس کے بستر پر ایک رات کے لیے سو جاتا، وہ عورت کچھ ہی مہینوں میں حاملہ ہو جاتی اور سب کا منہ بند ہو جاتا۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر میں قریبی سرکاری ہسپتال چلی گئی، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیا کہ بی بی ابھی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا، تم کہاں علاج و معالجے کے چکر میں پڑ رہی ہو، گھر جا کر سکون کا سانس لو۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ابا سے کہتی کہ ایک رات کے لیے وہ سائم کو میرے گھر بھیج دے، شاید اسے اپنے ساتھ بستر پر سلا کر ہی مجھے حاملہ ہونا تھا۔ آج سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے نہیں سوچی تھی کیونکہ مجھے یہ سوچ کر ہی شرم آتی تھی کہ میں ابا سے یہ بات کیسے کروں گی۔ دراصل میرا بھائی ایک کرامتی بچہ تھا جسے خدا نے خاص تحفے سے نوازا تھا، وہ جس بانجھ عورت کے گھر جا کر اس کے بستر پر ایک رات کے لیے سو جاتا، وہ عورت کچھ ہی مہینوں میں حاملہ ہو جاتی۔ کبھی کبھی وہ کسی مریض کو اپنے ہاتھ سے دم کیا ہوا لڈو کھلاتا اور مریض صحت مند ہو جاتا، لیکن سائم ہر کسی مریض پر ہاتھ نہیں رکھتا تھا۔ بہت کم ایسے مریض یا عورتیں تھیں جن کے علاج میں وہ دلچسپی لیتا تھا۔
سائم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی اور کئی 5 عورتیں ہمارے دروازے پر آ جایا کرتی تھیں، لیکن سائم اپنی مرضی کی عورت کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ سائم کی کرامات کا بچپن سے مجھے کوئی علم نہ تھا، اور یہ بات اس وقت مجھے پتہ چلی جب سائم 12 سال کا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اتنے سالوں تک ابا نے سائم کی کرامات کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میرے ابا بہت نیک انسان تھے، وہ بہت بڑے پیر تھے اور ان کے بہت سے مرید تھے۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس روتی ہوئی آئی کہ وہ اولاد کے لیے بہت پریشان ہے۔ اس کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اور اگر اس کی اولاد نہ ہوئی تو اس کا شوہر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اس دن پہلی دفعہ ابا نے بھری محفل میں اس راز سے پردہ اٹھایا کہ میرا بھائی کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ اپنے باپ کی طفیل اسے بھی بہت سی کرامتیں ملی ہیں۔ ابا نے اس عورت سے کہا کہ ایک رات کے لیے سائم کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے بستر پر سلا لے۔ وہ عورت اولاد کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک 12 سال کے بچے کو ایک رات کے لیے اپنے بستر پر سلانا اسے کوئی بڑی بات نہیں لگی۔ سائم یوں بھی دیکھنے میں اپنی عمر سے کافی چھوٹا لگتا تھا، اسی لیے وہ ابا کی بتائی ہوئی کچھ شرائط کے ساتھ سائم کو اپنے ساتھ لے گئیں، اور پھر اگلے ہی مہینے پتہ چلا کہ وہ عورت حاملہ ہو گئی ہے۔ اس کے حاملہ ہونے کی خبر سارے علاقے میں پھیل گئی، اور ہر کوئی حیران رہ گیا کہ جس عورت کو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، سائم کے ساتھ ایک رات سونے سے ہی وہ کیسے حاملہ ہو گئی۔ ابا کے مریدین تو سائم کی اس کرامت کے قائل ہو گئے، بلکہ مزید لوگ بھی ابا کے آستانے پر جوک در جوک آنے لگے۔ ہر کوئی سائم کے ہاتھ چومتا، اسے نظر آنے چڑھاتا، اور ہر بانجھ عورت اسے ایک رات کے لیے اپنے گھر لے جاتی۔ کبھی کبھی جب کوئی بیمار آستانے پر آتا تو سائم اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اور محبت سے اسے ایک لڈو کھلا دیتا۔ اگلے ہی دن مریض بھلا چنگا ہو جاتا۔ 30 دن سے لوگوں کو یہ خبر پتہ چلی تھی، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری تھی جب سائم اپنے ہی گھر سویا ہو۔ ہر رات ہی وہ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ سونے کے لیے چلا جاتا، اور گھر میں ابا اور میں اکیلے رہ جاتے۔ لوگوں نے سائم کو اس قدر نذرانے چڑھائے تھے کہ ہمارے حالات تیزی سے بدل گئے تھے۔ میں 15 سال کی تھی اور سائم صرف 12 سال کا، اور ہماری زندگی میں پوری طرح بدلاؤ آ گیا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ پہلے تو کچھ عجیب لگتا تھا، کیونکہ میں نے اس کے اندر کوئی خاص خوبی یا کرامت آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نہ ہی وہ نماز کی پابندی کرتا تھا، اور نہ ہی میں نے اسے کبھی کوئی نیک کام کرتے دیکھا تھا۔ پھر اسے اتنی بڑی کرامت کیسے مل گئی تھی؟ اسی بات نے مجھے تجسس میں ڈال دیا تھا۔ ایک روز مجھے بازار میں ایک عورت نظر آئی جو کچھ دن پہلے سائم کے ساتھ سوئی تھی، اور اب حاملہ ہو چکی تھی۔ میں نے اسے روک کر پوچھا کہ سائم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ کیسے حاملہ ہوئی؟ میری بات سن کر وہ بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ سب تو آپ کے بھائی کی کرامات ہیں، آپ مجھ سے کیسے سوال پوچھ سے رہی ہیں؟ اسے میری بات کا بہت زیادہ برا لگ گیا، اور اس نے میری توقع کے برعکس ابا سے میری شکایت لگا دی تھی کہ میں اسے راستے میں روک کر عجیب سے سوال پوچھ رہی تھی۔ اس دن پہلی دفعہ ابا نے مجھے ڈنڈے سے مارا تھا، اور میرا آستانے جانا بھی بند کروا دیا تھا۔ اس بات کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک دن اچانک ہی ابا نے میری شادی کا شور اٹھایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے رمضان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں جو دوسری عورتوں کو اولاد کے لیے پریشان دیکھتی تھی، اب خود بھی زندگی کے اسی دور پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں رمضان سے کہہ کر اپنے ابا سے ملنے کے لیے گھر آئی تو میں نے روتے ہوئے ابا کو بتایا کہ میں بھی اولاد کے لیے بہت پریشان ہوں، اور سائم کو ایک رات اپنے ساتھ اپنے گھر سلانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر ابا کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اور وہ غصے سے کہنے لگے، رمضان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ تجھے اولاد کے لیے پریشان کرے؟ رمضان کی ماں بھی ابا کی مریدوں میں سے ہی تھی، اسی لیے وہ ابا کی بہت عزت کرتی تھی۔ ابا نے غصے کے حالت میں اسی وقت رمضان کی اماں کو فون لگایا اور خوب کھری کھوٹی سنا ڈالی۔ میں نے ابا کو روکنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی۔ ابا کے غصے کی وجہ سے بات پوری طرح بگڑ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ رمضان کی اماں رمضان سے ضرور اس بات کی شکایت لگائے گی، اور پھر وہ میرے لیے سانس لینا بھی دو بھر کر دیں گے۔ ابا کے فون بند کرتے ہی میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آئی تھی کہ آپ سائم کو ایک رات میرے گھر بھیج دیں، لیکن آپ نے تو سب کچھ بگاڑ دیا۔ ابا کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، تو یہ بات تو بھول جا کہ میں کبھی سائم کو تیرے گھر سونے کے لیے بھیجوں گا۔ تجھے شرم نہیں آئے گی اپنے جوان ہوتے بھائی کو اپنے ساتھ سلاتے ہوئے؟ البتہ میں تیرے سسرال والوں کا دماغ ضرور ٹھکانے لگا دوں گا، اور اگر تیرے شوہر کا یہی انداز رہا تو میں تجھے واپس اپنے گھر بٹھا لوں گا۔ ابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک ذرا سی بات پر ابا اس قدر ہنگامہ کھڑا کر دیں گے اور مجھے گھر بٹھانے کی بات کریں گے، جبکہ سائم میرا بھائی تھا اور اسے میرے ساتھ بھیجنے پر ابا کو کوئی دقت نہیں
ہونی چاہیے تھی۔ جب وہ غیر عورتوں کے ساتھ سونے کے لیے ان کے گھر جا سکتا تھا تو پھر میں تو اس کی سگی بہن تھی، لیکن ابا تو مجھے شرم کا پاٹ پڑھا رہے تھے۔ میرے گھر چل کر میرے ساتھ سونے میں اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن ابا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ دوبارہ کبھی اس بارے میں سوچنا بھی نہیں اور نہ ہی یہ بات اپنی زبان پر لانا۔ میں 2-4 دن کے لیے ابا کے گھر رہنے آئی تھی، لیکن ابا مجھے اگلے ہی دن واپس گھر بھیج دینا چاہتے تھے۔ میں زبردستی کر کے رک گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں سائم سے اس بارے میں بات کروں گی، لیکن وہ تو ابا کی مرضی کے بغیر ہلتا بھی نہیں تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ ابا کی مرضی کے بغیر وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا، اور رات وہ کسی عورت کے ساتھ اس کے گھر سونے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا کہ میں بہن ہو کر اپنے بھائی کی کرامت سے مستفید نہیں ہو پا رہی تھی اور باہر والے اپنی آرزوئیں پوری کر رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں سائم کو زبردستی اپنے ساتھ سلا کر رہوں گی۔ میں رمضان اور اس کی ماں کی باتیں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مزید 3 دن بھی ایسے ہی گزر گئے تھے اور مجھے واپس اپنے سسرال آنا پڑا تھا۔ میری ساس نے طنزیہ جملوں سے میرا استقبال کیا تھا۔ وہ اس بات پر شدید ناراض تھی کہ میں نے اپنے باپ سے ان کی شکایت کیوں لگائی۔ میرے گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے تھے۔ رمضان بھی اپنی ماں سے میری تمام تر شکایت سن چکے تھے۔ اس لیے رمضان نے صاف صاف کہا کہ اگر 1 سال کے اندر تو نے مجھے بچے کی خوشی نہیں دی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میرے دوست سمجھتے ہیں کہ میں ایک نامرد ہوں اور اسی لیے ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے۔ میں نے رمضان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک جاہل انسان تھا جیسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ رمضان گھر سے نکل کر چلا گیا اور میں اپنے تکیے پر لیٹی آنسو بہانے لگی۔ نہ ہی میرا شوہر کچھ سننا چاہتا تھا اور نہ ہی میرا باپ کچھ سمجھنا چاہتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اور رمضان الگ ہوں۔ سوائے اولاد والی بات کے رمضان نے مجھے کبھی کسی اور معاملے میں پریشان نہیں کیا تھا۔ وہ تو میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ہماری شادی کو وقت گزر رہا تھا ان کے رویے میں تبدیلی آ رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ ایک بار میں ان کے بچے کی ماں بن جاتی تو وہ میرے غلام ہو جاتے۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میرے مسئلے کا حل صرف اور صرف سائم کے پاس ہی ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح میرے ساتھ سونے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے بہت سوچنے کے بعد پوری طرح نقاب کیا اور اپنے ہی ابا کے چھوٹے سے آستانے پر پہنچ گئی۔ میں شادی کے بعد پہلی دفعہ ابا کے آستانے کے اندر آئی تھی۔ ابا نے مجھے اس وقت واقعے کے بعد سے کبھی اس طرف آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آستانے میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں جو سائم کے قدموں میں عقیدت مندوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں، اور ہر کوئی جھولی پھیلائے سائم سے التجا کر رہی تھی کہ ایک رات وہ ان کے ساتھ ان کے بستر پر سو جائے۔ ابا سب سے کہہ رہے تھے کہ سائم باری باری سب کی مراد پوری کرے گا، سب اپنی حیثیت کے مطابق سائم کو نذرانہ پیش کر دیں۔ میں بھی عقیدت مندوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی اور نذرانے کے 1000 روپے بھی سائم کے قدموں میں ڈال دیے تھے۔ ابا سب کو باری باری دن بتا رہے تھے اور مجھے بھی 6 دن بعد سائم کے ساتھ سونے کا وقت دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ابا سے کہا کہ پیر صاحب، میرے گھر والے اور سسرال والے اس بات کے لیے راضی نہیں ہیں، اسی لیے میں سائم کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں سو سکتی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ابا کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم اپنی باری والی رات آستانے چلے آنا، میں تو گھر کے اندر چلا جاتا ہوں، تم سائم کے ساتھ یہیں رک جانا۔ ابا کی بات سن کر میں فوراً مان گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پردے کا بہانہ کر کے اپنے چہرے سے نقاب نہیں اٹھاؤں گی اور اپنے بھائی کے ساتھ آسانی سے رات گزار لوں گی۔ بہت مشکل سے میں نے گن گن کے 6 دن گزارے۔ جس رات میری سائم کے ساتھ سونے کی باری تھی میں نے رمضان کو بتا دیا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور صبح واپس آؤں گی۔ میں سیدھے آستانے چلی آئی تھی اور سائم کے ساتھ ہی آستانے میں رک گئی تھی۔ سائم نے 2-3 دفعہ مجھ سے نقاب ہٹانے کی بات کی، مگر میں نے کہا پردے کا کہہ کر انکار کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک لڈو نکال کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ دم کیا ہوا لڈو ہے، اسے کھا کر آرام سے سو جاؤ اور صبح اٹھ کر اپنے گھر چلی جانا، جلد ہی تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ میں نے وہ لڈو کھا لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی اور صبح جب آنکھ کھلی تو سائم میری چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جسے اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہو۔ میرے ہلنے جلنے پر سائم بھی اٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، جلدی تمہارے گھر گود بھر جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایسے کیسے میری گود بھر سکتی ہے، جبکہ ہر رات اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے باوجود بھی میں اولاد سے محروم رہی تھی۔ میں واپس اپنے گھر چلی آئی تھی
اور 1 مہینے کے اندر ہی مجھے خبر ملی تھی کہ میں امید سے ہو چکی ہوں۔ رمضان خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا اور میں بہت ہی زیادہ حیران رہ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میں حمل کے پیچھے 12 سالہ بھائی کی کوئی کرامت چھپی ہوئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات پر پورا یقین تھا کہ اس حمل کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے۔ دنیاوی تعلیم تو میرے پاس زیادہ نہیں تھی، لیکن میں نے پڑوس والی خالہ سے دینی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اور اتنا تو میں جانتی تھی کہ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے رمضان سے کہہ دیا تھا کہ ابھی کسی کو میرے حمل کی خبر کے بارے میں نہ بتائیں، ورنہ نظر لگ جائے گی۔ لیکن میرا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ سائم نے رات ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ خوشخبری ملی تھی، اور اس رات میں اتنی گہری نیند کیسے سوئی تھی کہ صبح سے پہلے میری آنکھ ہی نہیں کھلی تھی۔ ایک دفعہ پھر میں نقاب کر کے آستانے پہنچ گئی تھی اور 5 عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اب کی باری میں نے اپنا حلیہ اور برقع تبدیل کر لیا تھا، اور ایک دفعہ پھر سائم کے ساتھ آستانے میں سونے کے لیے دن لے لیا تھا، اور بہت ہی آسانی سے 2000 روپے کا نذرانہ چڑھانے کے بعد مجھے سائم کے ساتھ 2 دن بعد سونے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نقاب لگائے سائم کے ساتھ چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے لڈو دیا، لیکن میں نے وہ لڈو کھانے کی بجائے اپنے پرس میں ڈال دیا اور آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹ گئی جیسے سو گئی ہوں۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابا آستانے والے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے سائم کو ایک طرف کیا اور خود میرے تن سے لباس جدا کرنے لگے۔ اس سے زیادہ آنکھیں بند کر کے لیٹے رہنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، ابا کے تو چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ غصے سے میرے بال پکڑ کر پوچھنے لگے، بدذات تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے روتے ہوئے ابا سے پوچھا کہ آپ یہ سب کیا کر رہے تھے، اور ساتھ ہی میں نے ابا کو یہ بھی بتا دیا کہ ایک دفعہ اسی طرح سائم کے ساتھ سونے سے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ میری بات سن کر ابا کے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ غصے میں پوری طرح بے قابو ہو رہے تھے اور مجھے مارتے ہوئے کہنے لگے، میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ میں سائم کو تیرے ساتھ نہیں سلاؤں گا، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی، اور دیکھ تو اپنی بے وقوفی سے نہ جانے کس کا بچہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہے۔ ابا کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ابا سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ میں کس کا بچہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہوں؟ اس کے بعد ابا نے مجھے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ نہ ہی سائم کوئی کرامتی بچہ تھا اور نہ ہی میرے پیٹ میں رمضان کا بچہ تھا۔ ابا پرانے وقتوں حکیم تھے، لیکن اب لوگ حکیموں سے زیادہ پیروں فقیروں کے پاس جانے لگے تھے۔ جب گھر کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو ابا نے ایک جعلی پیر کا روپ دھار لیا اور وہ اپنے اس کام سے اچھا خاصا پیسہ کمانے لگے۔ لیکن پھر ابا کے اندر پیسے کی لالچ بڑھ گئی اور ان کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے اپنے 12 سالہ بیٹے کو میرے مہرے کے طور پر استعمال کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ ایک کرامتی بچہ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے وہ اپنی پیری سے علاج کے نام پر لوگوں کے جرثومے حاصل کرتے اور پھر ایک چھوٹی سی لیبارٹری والوں کو خوب پیسہ کھلا کر وہاں مرد اور عورتوں کے جرثومے ملوا کر ایمبریو بنواتے۔ دراصل یہ پورا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کے جراثیم کو لیبارٹری میں 3 دن کے لیے ایک پروسیس کے ذریعے رکھا جاتا ہے، اور پھر جب اس سے ایمبریو بن جاتا ہے تو اسے کسی بھی عورت کے بے ہوش کر کے اس کے جسم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح ایک 5 عورت بھی حاملہ ہو جاتی ہے۔ لیکن در حقیقت وہ بچہ اس کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچہ ان دونوں مرد عورت کا ہوتا ہے جن کے جرثومے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابا اپنی جگہ سائم کو اپنی گدی پر بٹھانا چاہتے تھے، اسی لیے ابا نے پہلے سے ہی اسے کرامتی بچہ ظاہر کر دیا تھا۔ اور سائم کے ذریعے لڈو میں بے ہوشی کی دوا ملا کر 5 عورتوں کو کھلاتے، اور جب عورت پوری طرح بے ہوش ہو جاتی تو ابا جا کر اس کے اندر ایمبریو منتقل کر دیتے۔ ابا ایک حکیم تھے، اس لیے ان کے لیے یہ سب عمل زیادہ مشکل اور پیچیدہ نہیں تھا۔ بہت سی چھوٹی موٹی بیماریوں کی دوا بھی ابا لڈو میں ملا کر رکھتے، اور جب کوئی ایسا مریض آتا جس کی بیماری زیادہ بڑی نہ ہوتی تو ابا سائم کو اشارے سے بتا دیتے کہ اس مریض کو یہ لڈو کھلا دو، اور اس طرح وہ مریض بھی شفا یاب ہو جاتا۔ ابا نے میری جھٹ پٹ شادی اسی لیے کروائی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے اور سائم کے کالے کرتوتوں کے بارے میں جان جاؤں گی۔ ابا جب بھی سائم کو کسی عورت کے ساتھ بھیجتے تو وہ یہ شرط رکھتے کہ وہ دونوں کسی ایسے کمرے میں رہیں گے جو گھر کا سب سے باہر والا کمرہ ہوگا، کیونکہ سائم کے کرامتی بچہ ہے اور وہ ہر کسی کے گھر میں قدم نہیں رکھتا ہے۔
اور اس طرح ابا کو کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے میں آسانی ہو جاتی اور ابا صاحب کی مدد سے آسانی سے اس گھر کے عورت کے بستر تک پہنچ جاتے۔ میرے جسم میں بھی ابا نے اسی طرح کسی اور کا بچہ منتقل کر دیا تھا اور اب میں اس بچے کو اپنے جسم میں پروان چڑھا رہی تھی۔ ابا کمزور عقائد والی باں عورتوں اور بے اولاد گھرانوں سے پوری طرح اپنا کاروبار چمکا رہے تھے اور میں بھی اپنے باپ کی اسی صفاقی کی بھیٹ چڑھ گئی تھی۔ اپنے باپ اور بھائی کا سچ جان کر میں نے ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا تھا۔ پورے 9 مہینے بعد میں نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا اور یہ بات میرے باپ اور بھائی کے علاوہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ یہ بچی میری اور رمضان کی بچی نہیں ہے، لیکن میں نے اسے سگی ماں کی طرح گود میں اٹھا کر چوم لیا تھا۔ میری سب ماؤں بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے ڈھونگی بابا اور پیروں فقیروں سے بچیں جو آپ کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتے ہیں اور بدلے میں آپ کو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی عزت کا سودا مت کریں